وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. الحمدللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا موقع آتا ہے تو ہر صاحب ایمان خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے. آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو تو خوشی ہوتی ہے، تو جب 1 سال ہو جائے جس کو آپ پھر سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، پھر خوشی ہوتی ہے کہ یہ 1 سال ہو گیا. تو جب اپنے بیٹے کی محبت فطری لحاظ سے خوشی کے اظہار کا تقاضا کرتی ہے تو وہ نبی کہ جس کے قدموں پر ہمارے ماں باپ ہماری اولاد قربان، جب اس کی ولادت ہو، اس کی ولادت کا موقع آئے تو کس قدر فطری خوشی محسوس ہونی چاہیے. تو جو ان دنوں میں واقعی اپنے باطن میں غیر ارادی طور پر غیر اختیاری طور پہ محبت کو محسوس کرے تو یقیناً وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حقیقی محبت رکھنے والا ہے. اور جو محسوس نہ کرے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ کوئی منافق ہے، وہ واقعی محبت رسول رکھنے والا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہم کہیں گے کہ اسے وہ شعور حاصل نہیں ہوا جو ایمان کی کاملیت کی طرف لے کے جاتا ہے، ایمان کی کاملیت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اسے اپنے باطن کا علاج کرنا ہے. مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ابلیس کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے معاذ اللہ اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جواب ارشاد فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. معلوم یہ ہوا کہ جو غیر مخلص ہوگا وہی اس کے دام تصویر میں پھنسے گا، باقی سب انشاءاللہ اپنے نبی کے جھنڈے تلے رہ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائیں گے. جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف انداز سے خوشیاں مناتے ہیں. یہ خوشیاں منانا کوئی غیر شرعی یا اپنے جوش عقیدت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا فحدث تو خوب چرچا کرو. تحدیث آپ نے لفظ سنا ہوگا جی میں تحدیث نعمت کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں. تحدیث مانا ہوتا ہے اظہار کرنا، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے حصول کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، تو ہم کہتے ہیں جی میں تحدیث نعمت کے طور پہ ظاہر کر رہا ہوں، بات بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، فحدث امر کا صیغہ ہے، تو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرو. اب آپ بتائیے دیانتداری کے ساتھ کہ صحت بھی ایک نعمت ہے، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ملک، ماں باپ، بیوی بچے، دولت، کاروبار اور بہت ساری نعمتیں، یہ تمام نعمتیں ایک طرف رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو ایک جانب رکھیں. بڑی نعمت کون سی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا، کیونکہ آپ کے قدموں کی برکت سے ایمان ملا، آپ کے صدقے میں قرآن ملا، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ یعنی رحمان کی پہچان بھی آپ کے صدقے سے ہوئی. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، چاہتا تو براہ راست ہر دل میں الہام فرماتا کہ تمہارا ایک رب موجود ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے بھی وسیلہ قائم فرماتا ہے. اس نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا، اور ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا ایک رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ. ہم نے نہ اپنے اللہ کو دیکھا، نہ اس کی کوئی آواز ہے کہ ہم سنیں،
نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی براہ راست رابطہ کیا، بلکہ ہمارے نبی نے کہا تمہارے اگر رب ہے اس پر ایمان لاؤ، ہم نے کہا آمنا صدقنا۔ تو ہمارے نبی کے قدموں کی برکت سے ہمیں رب ملا، اور جب رب بھی مل گیا، قرآن ملا، ایمان ملا، جس مسلمان کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں، جس مسلمان کو چیزیں حاصل ہو جائیں، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ گویا کہ نبی کے قدموں کی برکت سے ہمیں جنت بھی حاصل ہو گئی۔ تو بتائیے اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ لیکن یہاں کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ چلو جی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ ڈنڈیاں لگا دی، جلوس نکالے، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، کیا ایسا کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کبھی کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا اجتماعی طور پہ اہتمام اس زمانے میں تو نظر نہیں آتا، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکم کے، کسی بھی معاملے کے ثبوت کے لیے 4 شرعی دلیلیں ہوتی ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یعنی آپ اپنا کوئی چیز بیان کرنا چاہیں گے، ثابت کرنا چاہیں گے قرآن سے، سنت سے، یعنی حدیث سے، یا علماء کا اجماع ہوگا، اور یا قیاس ہوتا ہے، ایک چیز کو دیکھنا کہ بھی اس میں یہ حکم ادھر ہے، پہلے حکم ہے، جیسے ہیروئن پینا مثال کے طور پر، شراب حرام کی گئی، اس میں نشہ قلت تھا کہ نشے کی وجہ سے شراب حرام، تو یہ ہیروئن بھی حرام ہوگی، اس لیے اس میں بھی نشہ ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 ماخذ آپ کہہ لیں یا دلائل جن سے آپ کے حکم ثابت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ پہلے یہ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے یا صحابہ کرام نے یہ کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ نہ یہ قرآن، نہ سنت، نہ اجماع، نہ قیاس۔ چلے بالفرض اگر آپ کا یہ مطالبہ مان لیا جائے کہ پہلے یہ دکھائیے کہ کیا نبی نے ایسا کیا یا صحابہ نے ایسا کیا، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی ضابطہ بنا لیا جائے کہ پہلے جو عمل نبی نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا یا انہوں نے کرنے کا حکم دیا وہ جائز، باقی سب ناجائز، تو بتائیے کہ نبی کریم نے کبھی بریانی کھائی تھی، آئس کریم کھائی ہو، چاکلیٹس کھائی ہو، کوئی ڈرنک کی پیا ہو، یہ پیپسی، کوک وغیرہ کچھ؟ جیسے آپ نے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں ایسے ٹوپی پہنی ہو، جو آپ نے کوٹ پہن رکھے ہیں ایسے کوٹ پہنے ہو، کبھی سرکار نے مائک پر بیان کیا ہو، صحابہ نے اسپیکر کی آواز پہ سنا ہو، ایسے کارپیٹس میں بیٹھے ہو، ایسی مسجدیں پکی بنائی ہوں، تو پھر یہ سب جائز کیسے ہو گیا؟ یعنی جب بریانی سامنے آئے تو پھر نہیں پوچھے کہ سرکار نے کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی، صحابہ نے کھائی تھی نہیں کھائی، ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور جب میلاد کی باری آئے تو نہیں ثابت کر کے پہلے بتائیے کہ سرکار نے میلاد منائی تھی، اس کو حکم دیا تھا، یہ تو ضابطے غلط ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ چلے آپ یہ کہیں گے دنیاوی مثالیں، میں دینی مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کی مسجد پہ ممبر اور یہ محراب، گنبد، مینار بنتے ہیں، یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، سیدھے چکور عمارت بنتی تھی، جیسے کمرہ ہوتا ہے، روم ہوتا ہے۔ باہر سے جب لوگ مسافر آتے تھے تو انہیں مسجد کی تلاش میں بڑی دقت پیش آتی تھی، تو پھر علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ کوئی ایک اللہ کے گھر کی ایسی شناخت ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر وہ سب سے ممتاز نظر آئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بے ادبی ہو جاتی تھی، ایک عام سی عمارت نظر آ رہی ہے، بے ادبی ہو گئی، تو پھر کوئی ادب کی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے احتیاط کرے، کوئی بے ادبی والا کام نہ کرے، تو پھر یہ مینار اور گنبد ایجاد ہوئے۔ محراب جو ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایجاد، اس سے پہلے محراب بھی نہیں تھی۔ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن جس طرح آج ہے اتنی ہی ضخامت میں نازل ہوا تھا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو 30 سپاروں میں ڈیوائیڈ کرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محقق سے سوال ہوا کہ قرآن کے سپاروں کو، یہ قرآن کو 30 سپاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک سپارہ ختم ہوتا ہے، سورت کی صرف ایک آیت اگلے سپارے میں ہے، اسے پہلے میں لے آتے تو اچھا تھا، یہ کس نے 30 سپاروں میں تقسیم کیا؟ یہ محقق اعظم جواب دیتا ہے کہ یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے، یعنی پتہ ہی نہیں کہ کس نے قرآن کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا۔ سمجھیے گا، یہی 30 سپاروں کی مقدار نازل ہوئی تھی، لیکن اس کی ڈیوائڈنگ یہ کسی اور شخص نے کی ہے۔
یہی وجہ یاد رکھیے، جو اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ سورتوں کے تمام نام توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن سپاروں کے نام یہ اس شخص نے خود رکھے تھے، یعنی لام میم ہے، یہ سیقول ہے، یہ تلک الرسل ہے، اس شخص نے خود رکھ دیے۔ سپاروں کے نام بدل دیں آپ کی مرضی ہے، سورتوں کے نام نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ دیکھیے، جو یہ کہتا ہے کہ میلاد کا ثبوت دیجیے کہ کیا نبی نے منائی، صحابہ نے منائی، اگر نہیں تو یہ ناجائز، تو اسے چاہیے کہ جب سپارے قرآن چھاپے تو 30 سپاروں میں نہ چھاپے، سیدھا سیدھا قرآن چھاپے۔ لیکن ہر وہ شخص جو میلاد کو ناجائز کہے گا، وہ بھی اگر قرآن چھاپتا ہے تو 30 سپاروں میں چھاپتا ہے، کیوں؟ اسی طرح قرآن پر اگر آپ پہلے کے قرآن میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، نقطے تک نہیں تھے اس میں، کیونکہ وہ عرب لوگ تھے، عبارت دیکھی فوراً سمجھ جاتے، نقطے زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حجاج بن یوسف نے زبر زیر پیش لگانے شروع کیے کہ جب عربوں سے عجمیوں کے اندر قرآن پہنچا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو غلط زبر زیر پیش پڑھنے لگے، تو پھر یہ اعراب کی ضرورت پیش آئی، اعراب لگے۔ ہر مکتب فکر کے دارالعلوم میں 8 سال میں 9 سال میں اسکالر کورس کرایا جاتا ہے۔ پہلے سال میں یہ کتابیں پڑھانی ہے، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، 5ویں میں یہ، 6، 7ویں، 8ویں میں یہ۔ پہلے سال میں 3 مہینے بعد ایگزام ہوگا، پھر 6 مہینے بعد، پھر 9 مہینے بعد رجب کے اندر دستار بندی ہوگی، ختم بخاری شریف ہوگا۔ بتائیے کیا یہ سب کا سب نبی کریم کے دور میں تھا؟ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ یہ ضابطہ غلط ہے کہ پہلے ثابت کرو کہ کیا نبی نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا یا اس کا حکم دیا، یہ نہیں۔ ہاں، یہ ضابطہ بالکل درست ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی نظیر سرکار کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو بالکل جائز، اگر نہیں تھی تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت سیئہ ہے، گناہ، اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو کر سکتے ہیں یہ گناہ ہے۔ جیسے آپ یہ سوٹ پہنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں ایسے نہیں تھے، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف بھی تو نہیں ہے نا، تو یہ بدعت مباحہ کہلائے گی۔ لیکن اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، یہ سرکار کے دور میں نہیں تھے اور خلاف سنت بھی ہیں، انہیں بدعت سیئہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی، وہ لوگوں کا پیٹ بھر کر کھانا تھا۔ اب میلاد تو بدعت نظر آئے، لیکن ٹینکی فنڈ کرنے والا مولوی یہ بھی سوچتا کہ یہ بھی تو بدعت ہے، پوری رانیں کھا جائے گا، سب کچھ کھا جائے گا، بریانی لمبے لمبے ڈکارے لے گا، لیکن یہ بدعت نظر نہیں آئے گی، ایک میلاد ہی تو بڑی پہلی بات فرمائی کہ اگر یہ ضابطہ بنا لیا جائے کہ جو نبی کریم کے دور میں نہیں تھا وہ بعد میں ہوا تو ناجائز، تو پھر تو تمہاری پیدائش بھی ناجائز ہو جائے گی، اس لیے کہ تم بھی تو نہیں تھے نبی کریم کے دور میں، تم بھی بعد میں آئے ہو، تو تم تو سراپا بدعت بن گئے، تو ہلاک کر دو اپنے آپ کو، اس بدعت کو مٹا دو، تو خود سوچے تو خودکشی ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ قانون نہیں ہے، باقی رہی کہ اس کی کوئی نظیر موجود ہے یا نہیں۔ اونلی 10 منٹس میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ اس میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے میلاد کی اصل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، معجزات کو بیان کرنا، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، یا نعت کی شکل میں یا جیسے بیان کی شکل میں، جھنڈیاں لگانا، کھانے کھلانا، جھنڈے لگانا، جوش نکالنا، یہ میلاد مصطفیٰ مجموعہ چیز کہلاتی ہے۔ پہلے میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ چاول کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ پیاز، ٹماٹر، ہرا مسالہ، گرم مسالہ، گوشت، نمک، مرچیں، سب جائز؟ اگر اس کو بنا کے بریانی بنا لی جائے تو جب متفرق طور پہ چیزیں جائز تو اس کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ جو ہم میلاد میں چیزیں منا رہے ہیں متفرق طور پہ سب جائز تھی، آج کے دور میں مسلمان نے اس کا مجموعہ بنا دیا تو مجموعہ کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ فضائل و کمالات مصطفیٰ کا بیان، قرآن اٹھا کے پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کتنی آیات ایسی ہیں جو نبی کریم کے نعت اور فضائل پر مشتمل ہیں۔ تو جو فعل سنت الہیہ ہو اس کو کرنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی کے فضائل اور کمالات کا بیان کریں۔ پھر جھنڈے لگانا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی کہ جبریل امین نے 3 جھنڈے گاڑے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ داخل ہونے لگے تو حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزے کا ظہور ہوا اور آپ کے گھوڑے کو زمین نے پکڑ دیا، اس کے گھٹنوں تک وہ گھوڑا دھس گیا۔ آپ نے سرکار سے پناہ طلب کی، سرکار نے معاف فرمایا، زمین نے چھوڑا تو آپ ایمان لائے، اور آپ کے ساتھ 70 آپ کے ایسے ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ ساتھ ایمان لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے لگے تو برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ جھنڈے کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا امامہ کھولا، اس کو نیزے پہ باندھا، ایک جھنڈا بنایا اور پھر یہ قافلہ چلا۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، ایک جھنڈا اور دوسرا جلوس، کہ سرکار جلوس کی شکل میں گئے۔ آنکھیں بند کر کے ذرا تصور فرمائیں کہ آپ کا جلوس سے سامنے علماء چل رہے ہیں، پیچھے عوام ہے، نعتیں پڑھ رہے ہیں، مرحبا مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ایک وہ جلوس تھا کہ سامنے سرکار موجود، پیچھے صحابہ کرام کا مجمع، فرشتے تعجب خیز نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آج استقبال ہے اللہ کے نبی کا، وہ مدینے میں استقبال تھا، ہم یہاں دنیا میں استقبال کر رہے ہیں۔ سرکار جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں گئے، یہ اثر تو ثابت ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، جنہوں نے سیرت کی کتابیں مرتب کی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں، انہوں نے ان واقعات کو ڈالا ہے۔ اسی طرح کھانا کھلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کھانا کھلانے کے فضائل بیان فرمائے، اس کی ترغیب دی ہے۔ کوئی کھانا کھلانا ناجائز تو نہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، ایک لقمہ کسی کو دے دینا، سرکار نے سب کے فضائل بیان فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ متفرق طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان میلاد مصطفیٰ کی محافل میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ پہلے دور میں ثابت تھا، فرق اتنا ہے کہ ہم نے اس کا مجموعہ بنا دیا۔ جیسے اصحاب صفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے، علم سیکھنا ثابت، آج انداز بدل گئے ہیں، کوئی بات نہیں، انداز بدلنے سے کوئی علم سیکھنا ناجائز نہیں ہو گیا، اصل ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جب متفرق طور پہ چیزیں نبی کریم کے دور میں ثابت تو انداز بدل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں وہ ناجائز ہوگا کہ جو خلاف شرع ہوگا۔ جیسے میں معلومات چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین بھی مطلب بے پردہ مردوں کے جلوس کے اختتام پر آ جاتی ہیں۔ جیسے میں نے مانچسٹر پہ منظر دیکھا، تو یہ بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ خواتین مردوں کے سامنے آئیں، جلوس سیپریٹ ہونا چاہیے، بالکل مردوں کو ہونا چاہیے، عورتیں سامنے نہ ہو، بے پردہ نہ ہو بالکل بھی۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ہم نے منظر دیکھا کہ بعض اوقات وہ نیاز ہوتی ہے، تھیلیوں میں بھر کے وہ شرکا پہ پھینکتے ہیں، تو لوگ اس کو لوٹتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں اور کھانا قدموں میں گرتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء اہل سنت ناجائز کو ناجائز ہی کہیں گے، لیکن جائز کو ناجائز کہنے نہیں دیں گے۔ جو ناجائز ہے ناجائز ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو جائز ہے اس کو ناجائز کہیں گے تو یہ غلط ہے، یہ شریعت کے اوپر افتراء ہے۔ یا تک میلاد منانے میں کوئی قباحت نہیں، بالکل جائز ہے، خلاف شرع کام ہوگا تو ناجائز کہا جائے۔ ایک آخری مسئلہ عرض کرتا ہوں، 4 منٹ صرف باقی ہیں، گھڑی آگے اچھا، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے مان لیا کہ آپ یہ میلاد منائیں، لیکن 12 کو ہی جلوس کیوں نکالنا ہے، 6 کو ہی کیوں نکالنا ہے، 10 کو ہی کیوں منا رہے ہو؟ یہ جو وقت کی تخصیص ہے، وقت کو خاص کر لینا، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تم نے اپنے خود خاص کر لیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں، وقت کو خاص کرنا یا کسی بھی چیز کو خاص کرنا عربی میں تخصیص کہلاتا ہے، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تخصیص شرعی ہوتی ہے اور ایک تخصیص عرفی ہوتی ہے۔
تخصیص شرعی کا مطلب کہ شریعت نے کسی کام کے لیے وقت مخصوص کیا ہو، جیسے روزوں کے لیے رمضان شریعت نے مخصوص کیا، حج کے لیے ایام شریعت نے مخصوص کیے، نمازوں کے اوقات شریعت نے مخصوص کیے. یہ تخصیص شرعی، اس میں تبدیلی کا کسی کو اختیار نہیں، آپ اور میں بدل نہیں سکتے. ایک ہوتی ہے تخصیص عرفی. تخصیص عرفی کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ اپنی حاجت، اپنی مصلحت، اپنی ضرورت کی وجہ سے کوئی وقت مخصوص کر لیں. جیسے آپ بچوں کی شادی کرتے ہیں، وقت مخصوص کرتے نہیں کرتے؟ اب آپ کہیں گے تخصیص کو شرعی طور پہ منع ہے، اس لیے جب چاہیں گے انشاءاللہ کر لیں گے شادی. ارے بھائی کو تاریخ تو بتاؤ، لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے تو کرنا ہے. اسی طرح سالگرہ کا کوئی وقت مخصوص کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی مسجد میں جماعت کے اوقات مخصوص ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا آپ نے لوگوں میں اعلان کیا ہوا کہ بھائی تخصیص تو منع ہے، اس لیے جب اذان ہو ہوشیار رہنا، بس آ جانا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ تخصیص عرفی کہلاتی ہے. یاد رکھیے کہ تخصیص شرعی میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، اور تخصیص عرفی کو لازم و ضروری سمجھنا غلط. اسے لازم و ضروری نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر لازم و ضروری سمجھے بغیر لوگوں کی مصلحت، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی وقت مخصوص کیا جائے تو یہ منع نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کا دن مخصوص کیا تھا درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے. جمعرات کے روزہ مخصوص فرماتے تھے، درس فرماتے تھے. یہ تخصیص ثابت. اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دن کو خاص کرنا ثابت ہے. پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاص پیر کے دن ہی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا اور پہلی وحی بھی مجھ پر اسی دن نازل ہوئی. اس سے دو باتیں ثابت ہوئی کہ ایک تو نبی کریم نے ایک مخصوص فعل کے لیے وقت کو خاص کیا، اور دوسرا سرکار اپنی پیدائش کو روزہ رکھ کر خود منایا کرتے تھے. پیر کے دن میری ولادت ہوئی تو میں روزہ رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت پر روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ نعمت کے حصول پہ شکرانہ ہوتا ہے، اور نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ شکرانے کے طور پہ عبادت کو اختیار کرتے ہیں. تو اپنی ہی ولادت پر شکرانہ. تو اصل میں وہ نعمت حقیقت یہ کہنا چاہیے کہ نبی کریم کے لیے نہیں، لیکن نبی کریم اپنی امت سے اتنی محبت اور شفقت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امت کو عطا فرمائی تو اس کا شکرانہ خود نبی کریم اپنی طرف سے ادا فرما رہے ہیں. اور تعلیم امت کے لیے ہے کہ تم بدرجہ اور شکرانہ ادا کرو کہ جب نبی کو براہ راست اس کی ولادت سے فائدہ نہیں تمہیں ہے تو وہ شکرانہ ادا کر رہا ہے، تو تم پر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تم نبی کی ولادت کا شکرانہ ادا کرو. تو اس لیے دین کی تعین و تخصیص تو خود نبی کریم سے ثابت ہے. مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پائے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس دن میں روزہ رکھا تھا. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں. سرکار نے صحابہ سے فرمایا تم بھی 10 کا روزہ رکھو. آسیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم صرف 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. فرمایا اچھا 9 یا 11 کا روزہ ملا لیں. تو صحابہ کرام پھر 2 روزے رکھتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ سرکار نے خاص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا. اللہ کی طرف سے حکم تو نہیں تھا، یہ تعلیم ہے اس امت کے لیے کہ اگر تم چاہو کسی خاص وقت کو خاص واقعے سے نسبت ہو تو بطور شکرانہ عبادت کو اختیار کر سکتے ہو. اسی طریقے سے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نجات تھی، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. بتائیے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر روزہ رکھنا اور اہتمام کرنا خود نبی سے ثابت، تو تعلیم امت ہو گئی، تو نبی کی ولادت پر اہتمام کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا اور سنت کریمہ ہوگا. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ 12 کو ہی رکھنا ضروری ہے، 10 کو، 7 کو، 8 کو، اس کو لازم و ضروری نہیں سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے ایک تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ میجورٹی میں لوگ حاضر ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی طور پر خوشی منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.